سورة الانفال مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واتیوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق کریم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعل الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين يسألونك آپ سے پوچھتے ہیں عن سے الانفال غنیمت قل کہتے ہیں الانفال غنیمت للہ اللہ کے لیے اور رسول فاتقوا پس ڈرو اللہ واصلحوا اور درست کرو ذات اپنی تئیں بینکم آپس میں وأطیعوا اور اطاعت کرو اللہ ورسولہ اور اس کا رسول ان اگر تم ہو مؤمنین مومن جمع تجھ سے پوچھتے ہیں حکم غنیمت کا تو کہہ دے کہ مال غنیمت اللہ کا ہے اور رسول کا سو ڈر اللہ سے اور صلح کرو آپس میں اور حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا اگر ایمان رکھتے ہو انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون انما در حقیقت المؤمنون مومن جمع الذين وہ لوگ اذا جب ذکر اللہ ذکر کیا جائے اللہ وجلت ڈر جائیں قلوبهم ان کے دل واذا اور جب تلیت پڑھی جائے علیہم ان پر آیات ان کی آیات زیادتہم وہ زیادہ کریں ایمان و اور علی ربہم اپنے رب پر یتوکلون بھروسہ کرتے ہیں ایمان والے وہی ہیں کہ جب نام آئے اللہ کا تو ڈر جائے ان کے دل اور جب پڑھا جائے ان پر اس کا کلام تو زیادہ ہو جاتا ہے ان کا ایمان اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون الذین وہ لوگ جو یقیمون قائم کرتے ہیں صلاۃ نماز ومما اور اس سے جو رزقناہم ہم نے انہیں دیا ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں وہ لوگ جو کہ قائم رکھتے ہیں نماز کو اور ہم نے جو ان کو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق کریم اولئک یہی لوگ ہم وہ المؤمنون مومن جمع حقا سچے لهم ان کے لیے درجات درجے عند پاس ربهم ان کا رب مغفرة اور بخشش ورزق اور رزق کریم عزت والا وہی ہیں سچے ایمان والے ان کے لیے درجے ہیں اپنے رب کے پاس اور معافی اور روزی عزت کی بدر میں جو مال غنیمت ہاتھ آیا اس کے متعلق صحابہ میں نزاع تھی نوجوان جو آگے بڑھ کر لڑے تھے وہ کل مال غنیمت کو اپنا حق سمجھتے تھے پرانے لوگ نوجوانوں کی پشت پر تھے کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے سہارا لگانے سے فتح ہوئی لہذا غنیمت ہم کو ملنی چاہیے ایک جماعت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتی رہی تھی وہ اپنے کو اس مال کا مستحق سمجھتی تھی ان آیات نے بتلا دیا کہ فتح صرف اللہ کی مدد سے ہے کسی کا سہارا اور زور پیش نہیں جاتا سو مال کا مالک خدا ہے پیغمبر اس کے نائب ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی معرفت حکم دے اسی کی موافق غنیمت تقسیم ہونی چاہیے اس حکم کی تفصیل آگے آئے گی پکے مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ ہر معاملے میں خدا سے ڈریں آپس میں صلح و آشتی سے رہیں ذرا سی بات پر جھگڑے نہ ڈالیں اپنی آراء و جذبات سے قطع نظر کر کے محض خدا اور رسول کا حکم مانیں جب خدا کا نام درمیان میں آ جائے ہیبت و خوف سے کانپ اٹھیں آیات و احکام الہی سن کر ان کا ایمان و یقین زیادہ مضبوط ہوتا رہے اس قدر مضبوط و قوی ہو جائے کہ ہر معاملہ میں ان کی اصلی بھروسہ اور اعتماد بجز خدا کے کسی پر باقی نہ رہے اس کے سامنے سر عبودیت جھکائیں اسی کے نام پر مال و دولت خرچ کریں غرض عقیدہ خلق عمل اور مال ہر چیز سے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش میں رہیں ایسے ہی لوگوں کو سچا اور پکا ایماندار کہا جا سکتا ہے جو خدا کے یہاں اپنے درجے کے موافق بڑے مقامات و مراتب قرب پر فائز ہوں گے جنہیں معمولی کوتاہیوں سے درگزر کر کے عزت کی روزی سے سرفراز کیا جائے گا رفتن رزقنا اللہ منہ بفضل
کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، کما جیسا کہ اخرجک آپ کو نکالا ربک آپ کا رب من سے بیتک آپ کا گھر بالحق کی حق کے ساتھ، وان اور بے شک فریقاً ایک جماعت من سے کا المؤمنین اہل ایمان لکارہون خوش، جیسے نکالا تھا تجھ کو تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کام کے واسطے، اور ایک جماعت اہل ایمان کی راضی نہ تھی۔ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون، یجادلونک وہ آپ سے جھگڑتے تھے فی میں الحق حق بعد ما جب کہ تبین وہ ظاہر ہو چکا، کانما گویا کہ وہ یساقون ہانکے جا رہے ہیں الی طرف الموت موت، وهم اور وہ ینظرون دیکھ رہے ہیں، وہ تجھ سے جھگڑتے تھے حق بات میں اس کے ظاہر ہو چکنے کے بعد، گویا وہ ہانکے جاتے ہیں موت کی طرف آنکھوں دیکھے، یعنی سوچ کے اس جنگ بدر میں شروع سے آخر، یعنی سوچو کہ اس جنگ بدر میں شروع سے آخر تک کس طرح حق تعالیٰ کی تحریک و تائید اور امداد اور توفیق مسلمانوں کے حق میں کار فرما رہی خدا ہی تھا، جو نصرت دین اسلام کے حق سچے وعدے کر کے اپنی نبی کو ایک امر حق یعنی کفار کے ساتھ جہاد کرانے کے لیے مدینہ سے باہر بدر کے میدان میں اس وقت لے آیا جب کہ ایک جماعت مسلمانوں کی لشکر قریش سے نفرت آزمائی کرنے پر راضی نہ تھی۔ یہ لوگ ایسی سچی اور طے شدہ چیز میں پس و پیش کر رہے اور حجتیں نکال رہے تھے جس کی نسبت بذریعہ پیغمبر انہیں ظاہر ہو چکا تھا، وہ یقیناً خدا کی فرمائی ہوئی اٹل بات ہے، یعنی اسلام و پیران اسلام کا بذریعہ جہاد غالب و منصور ہونا۔ ابو جہل کے لشکر سے مقابلہ کرنا ان کو اس قدر شاق اور گراں تھا جیسے کسی شخص کو آنکھوں دیکھتے موت کے منہ میں جانا مشکل ہے، تاہم خدا اپنی توفیق سے ان کو میدان جنگ میں لے گیا اور اپنی امداد سے مظفر و منصور واپس فرمایا۔ پس جیسے خدائی کی مدد سے ازل اول تا آخر یہ موم سر ہوئی، مال غنیمت بھی اس کا سمجھنا چاہیے، وہ اپنے پیغمبر کے ذریعے سے جہاں بتلائے وہاں خرچ کرو۔ تنبیہ، کما اخرجک الہ کی کاف کے کاف کو میں نے اپنی تقریر میں صرف تشبیہ کے لیے نہیں لیا بلکہ ابو حیان کی تحقیق کے موافق معنی تعلیل پر مشتمل رکھا ہے، جیسے وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُم میں علماء نے تصریح کی ہے، اور اخرجک ربک من بیتک الی آخر آیات کے مضمون کو میں نے الانفال للہ والرسول کا ایک سبب قرار دیا ہے۔ ابو حیان کی طرح اعزک اللہ وغیرہ مقدر نہیں مانا، نیز تقریر آیت میں صاحب روح المعانی کی تصریح کے موافق اشارہ کر دیا ہے کہ اخرجک ربک من بیتک میں صرف آن خروج من البیت مراد نہیں بلکہ خروج من بیت سے دخول فی الجہاد تک ممتد اور وسیع زمانہ مراد ہے، جس میں وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ سورۃ نمبر 8 سورۃ الانفال آیت نمبر 56 وغیرہ سب احوال کا وقوع ہوا۔ ایک فریق کی کراہیت تو عین خروج من المدینہ ہی کی وقت ظاہر ہو گئی، جس پر ہم صحیح مسلم اور طبرانی کے حوالے سے سورۃ الانفال میں کے پہلے فائدے میں بیان کر چکے ہیں، اور مجادلہ کی صورت غالباً آگے چل کر لشکر کی اطلاع ملنے پر مقام صفرا میں پیش آئی۔ اس کے سمجھ لینے سے بعض مبطلین کے مغالطات کا استحصال ہو جائے گا، مبطلین کے مغالطات و مغالطات کا استحصال ہو جائے گا۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ وَإِذْ اور جب یعدکم تمہیں وعدہ دیتا تھا اللہ احدیٰ ایک کا الطائفتین دو گروہ، انہا کہ وہ لکم تمہارے لیے، وتودون اور چاہتے تھے، انہ کہ غیر بغیر ذات الشوکتی کانٹے والا، تکون ہو لکم تمہارے لیے، وا اور یریدو چاہتا تھا اللہ ان کے یحق کا ثابت کر دے الحق کا حق بکلمات ہی اپنے کلمات سے، ویقطع اور کاٹ دے دابر جڑ الکافرین کافر جمع ہو۔ جس وقت تم سے وعدہ کیا تھا اللہ نے دو جماعتوں میں سے ایک کا کہ وہ تمہارے ہاتھ لگے گی، اور تم چاہتے تھے کہ جس میں کانٹا نہ لگے وہ تم کو ملے، اور اللہ چاہتا تھا کہ سچا کر دے سچ کو اپنے کلاموں سے اور کاٹ ڈالے جڑ کافروں کی۔ لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، لیحق تاکہ حق ثابت کر دے الحق کا حق، ویبطل اور باطل ثابت کر دے الباطل باطل، ولو کرہ ناپسند کریں المجرمون مجرم جمع، تاکہ سچا کرے سچ کو اور جھوٹا کر دے جھوٹ کو، اور اگرچہ ناراض ہوں گناہ گار۔ مسلمان چاہتے تھے کہ تجارتی قافلے پر حملہ ہو کہ کانٹا نہ چبھے اور وہ سا مال ہاتھ آ جائے، لیکن خدا کی مرضی یہ تھی کہ اس چھوٹی سی بے سر و سامان جماعت کو کثیر التعداد اور
مرتبہ پرشوکت لشکر سے بڑھا کر اپنی باتوں سے سچ کو سچ کر دکھائے اور کفار مکہ کی جڑ کاٹ ڈالے تاکہ اس طرح اس کے وعدوں کی سچائی حیرت انگیز طریقے پر ظاہر ہو کر سچ کا سچ اور جھوٹ کا جھوٹ ہونا کفار کے الرام صاف صاف اشکارا ہو جائے۔ چنانچہ یہی ہوا، بدر میں قریش کے 70 سردار مارے گئے جن میں ابو جہل بھی تھا اور 70 ہی قید ہوئے۔ اس طرح کفر کی کمر ٹوٹ گئی اور مشرکین مکہ کی بنیادیں ہل گئیں۔ فللہ الحمد والمن۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ جب تستغیثون تم فریاد کرتے تھے ربکم اپنے رب، فاستجاب تو اس نے قبول کر لی، لکم تمہاری، انی کہ میں ممدکم مدد کروں گا تمہاری، بألف 1000 من سے الملائکۃ فرشتے، مردفین ایک دوسرے کے پیچھے لگاتار۔ جب تم کو لگے فریاد کرنے اپنے رب سے تو وہ پہنچا تمہاری فریاد کو کہ میں مدد کو بھیجوں گا تمہارے لیے 1000 فرشتے لگاتار آنے والے۔ وما جعل اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ وما اور نہیں جعلہ بنایا اسے اللہ الا مگر بشرا خوشخبری، ولتطمئن تاکہ مطمئن ہوں بھی اس سے قلوبکم تمہارے دل، وما اور نہیں النصر مدد الا مگر من سے عند اللہ کے پاس، ان بے شک اللہ عزیز غالب حکیم حکمت والا۔ اور یہ تو دی اللہ نے فقط خوشخبری ہو تاکہ مطمئن ہو جائیں اس سے تمہارے دل، اور مدد نہیں مگر اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ زور آور ہے حکمت والا۔ اسی طرح کی آیت آل عمران پارہ لن تنالوا کے ربع پر گزر چکی ہے۔ وہاں کے فوائد ملاحظہ کیے جائیں۔ البتہ اس جگہ فرشتوں کی تعداد 3 سے 5000 تک بیان کی گئی تھی۔ اگر واقعہ ایک ہے تو کہا جائے گا کہ اول 1000 کا دستہ آیا ہوگا، پھر اس کے پیچھے دوسرے دستے آئے ہوں جن کی تعداد 3 سے 5000 تک پہنچی۔ شاید لفظ مردفین میں اسی طرف اشارہ ہو۔